الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. شیخ محمد بن جمیع زینو رحمہ اللہ نے سنت اور بدعات کے بیان میں عقیدے کے حوالے سے ایک اہم سوال انہوں نے ذکر کیا ہے. لوگوں میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک بدعت تو وہ ہے جو بری ہے، اور کہتے ہیں ایک بدعت ہے جو اسلام میں اچھی ہے. دلیل کیا دی انہوں نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں ایک مرتبہ رات میں نکلتے ہیں، رمضان کی وہ رات تھی، ان کے ساتھ ایک تابعی تھے. جب مسجد نبوی کو پہنچتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ چند لوگ مل کر کے ایک امام انہیں نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے لوگ ان کے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی مسجد نبوی کے اندر لوگ الگ الگ طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی جماعت کے ساتھ گروہ کی شکل میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن القاری جو کہ تابعی ہیں ان کے ساتھ تھے، حضرت عمر نے کہا کہ کتنا اچھا ہوگا کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیں، اس لیے کہ مسجد کے اندر الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں اور لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے کر دیں گے تو کتنا اچھا ہوگا. یہ حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی، اور انہوں نے حکم دیا حضرت ابی بن کعب کو کہ آپ نماز پڑھائے لوگوں کو، یعنی آپ امام بن جائے. اور سارے جو جماعتیں مسجد میں ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا گیا. اور مسجد میں چراغ نہیں تھے، حضرت عمر کے حکم سے مسجد میں چراغ بھی جلا دیے گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکلے عبد الرحمن بن قاری کے ساتھ جو کہ تابعی ہیں، اور مسجد نبوی کو آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں روشنی بھی ہے اور سارے لوگ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. پوری مسجد میں کہیں کوئی اکیلے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، الگ الگ جماعتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، کہا کہ کتنی اچھی بدعت ہے یہ. انہوں نے کہا کتنی اچھی بدعت ہے یہ. جتنے بدعتی اور گمراہ فرقے ہیں سب کے سب حضرت عمر کے اس قول کو اپنی سب سے بڑی دلیل مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کتنی اچھی بدعت ہے یہ. تو کہتے ہیں دیکھو حضرت عمر نے بدعت بھی کہا اور یہ بھی کہا کتنی اچھی ہے یہ. اس کا مطلب اسلام میں اچھی بدعت ہے. میلاد کرو تو اچھا ہے، قرآن خوانی کرو تو اچھا ہے، تعویذ لٹکاؤ تو اچھا ہے. انہوں نے کہا چونکہ حضرت عمر نے کہا کتنی اچھی بدعت ہے، لہٰذا اس کا مطلب اسلام کے اندر ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت ہے. ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے. اس کا جواب اہل علم نے دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہہ چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین پورا ہو چکا ہے، دین میں اضافہ نہیں ہوگا. دین مکمل ہو چکا ہے، اس کا معنی یہ ہے اب اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں کہا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات نیا کام بدعت ہے، اور وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر نیا کام گمراہی ہے. تو قرآن مجید کی آیات کو، احادیث کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اسے سامنے دیوار کی طرح، ڈھال کی طرح حضرت عمر کے جملے کو استعمال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کتنی اچھی بدعت ہے. اہل علم نے کہا ایک تو قرآن اور سنت واضح ہے کہ دین اسلام میں اضافہ جائز نہیں ہے، دین پورا ہو چکا ہے، اور رسول نے کہا ہر بدعت جہنم میں لے جائے گی، چاہے آپ کسی بھی نیت سے بدعت کرو، بدعت جہنم میں لے جاتی ہے. لیکن حضرت عمر نے جو کہا اسے ہم کیا کہیں گے؟ کہ حضرت عمر نے جو کہا بدعت ہے، کہ اسلام میں نئی بدعت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پوری زندگی لوگوں کو بدعت سے روکا ہے، کوئی نیا کام کرنے انہوں نے لوگوں کو نہیں دیا. ان کا یہ جو جملہ ہے کہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہاں بدعت سے مراد لغوی بدعت ہے. ڈکشنری میں جو بدعت کا معنی ہوتا ہے نیا کام اسے بدعت کہتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے ڈکشنری کا، ایک معنی ہوتا ہے شریعت کا. چونکہ وہ عرب کے لوگ تھے، عرب میں بدعت کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ جو مسلمان استعمال کرتے گمراہی کے معنی میں، دوسرا نیا کام جو بھی ہو وہ بدعت ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کہیے قل ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں بدعا نہیں ہوں. بدعا کا مطلب میں نیا نہیں ہوں. رسول کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اے نبی آپ کہیے میں نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے کئی رسول آئے ہیں. تو عربی زبان میں نئے کے لیے بدعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈکشنری کے اعتبار سے کہا کہ یہ نیا اچھا کام ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری عمر میں 3 دن تک صحابہ کو باجماعت تراویح کی نماز پڑھائی، 3 دن تک. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے،
صحابہ اکرام نے انتظار کیا، آپ باہر نہیں آئے، اور پھر تاخیر ہونے پر آپ نے باہر آ کر کہا میں اس لیے باہر نہیں آ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک امامت کرائی جماعت کے ساتھ۔ پھر آپ نے اس ڈر سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، امت کی آسانی کے لیے آپ نے چوتھے دن نماز با جماعت نہیں پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، چونکہ رسول اس وجہ سے چوتھے دن باہر نہیں آئے کہ فرض نہ ہو جائے، اب چونکہ رسول کا انتقال ہو چکا ہے، اب کیسے نماز فرض ہوگی؟ چونکہ رسول 3 دن تک پڑھا چکے ہیں، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، رسول کے اس طریقے کو دوبارہ زندہ کیا جو آپ کی زندگی میں موجود تھا۔ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت نہیں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر لوگوں سے کہا جو رمضان میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں آپ نے کہا جو آدمی امام کے پیچھے پوری نماز پڑھتا ہے رات کی، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی آپ نے ترغیب دی ہے کہ امام کے پیچھے پوری نماز پڑھو، یہ آپ کا زبانی طور پر قول ہے، ترغیب ہے۔ اور تیسرا، خود آپ نے 3 دن تک جماعت کی ہے، اور چوتھے دن آپ باہر نہیں آئے، اور صحابہ اکرام جب جمع ہو گئے، کافی تاخیر ہو گئی، تو بعض صحابہ کو لگا شاید رسول کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو بعض نے کیا کیا، بخاری کی حدیث میں ہے چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر کے رسول کے دروازے کے پاس پھینک رہے تھے بعض صحابہ، یہ بتانے کے لیے چھوٹے کنکر اس لیے کہ بڑے کنکر مارنا بے ادبی ہے، چھوٹے کنکر تاکہ رسول کو معلوم پڑے کہ کوئی باہر آیا ہے، تو چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر بعض صحابہ پھینکنے لگے۔ اللہ کے نبی باہر آئے، آپ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم سب یہاں آئے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں آئے ہو، خشیت ان تکتب علیکم، آپ نے کہا میں اس لیے باہر نہیں آ رہا ہوں کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو رسول نے ان کے جمع ہونے کو بھی غلط نہیں کہا، جو جتنے صحابہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے تھے آپ نے ان کو بھی غلط نہیں کہا، آپ نے کہا میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ فرض نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آپ نے زبانی طور پر بھی کہا ہے، خود عمل کر کے بھی بتایا ہے، تیسرا آپ نے آنے والوں کو غلط بھی نہیں کہا ہے۔ حدیث تینوں طرح کی موجود ہے، اسی کام کو حضرت عمر نے زندہ کیا اور کہا کہ کتنا اچھا طریقہ ہے یہ، جو نہیں ہو رہا تھا ہم نے دوبارہ سے کیا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نعم البدعۃ ھذہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو دین میں پہلے سے تھا اور کسی وجہ سے چھوٹ گیا تھا، اسے کہتے ہیں سنت کو زندہ کرنا، احیاء السنہ، کہ جو سنت نہیں لوگ نہیں عمل کر رہے ہیں اسے اگر ہم کریں گے تو عربی زبان میں آپ چاہیں تو اس کے لیے بدعت کا لفظ یوز کر سکتے ہیں، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ زبان میں گنجائش موجود ہے، عربی زبان کے اندر یہ گنجائش موجود ہے، آپ اس کے لیے لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہوگا کہ لوگ اب تک نہیں کر رہے تھے، میں دوبارہ اسے زندہ کر رہا ہوں۔ ورنہ آپ دیکھیں گے دین اسلام کیا ہے، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے دین اسلام بھی بدعت ہی ہے۔ بدعت کا مطلب مشرکین مکہ کو نہیں معلوم تھا، مشرکین مکہ کو بعد میں معلوم پڑا کہ نیا دین آیا ہے، تو ڈکشنری کے اعتبار سے ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر بدعت وہ ہے جو اسلام میں نہ ہو لوگ اضافہ کر دیں۔ تو حضرت عمر کے جملے کو تو لے لیا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کس کام کے لیے کہا تھا۔ حضرت عمر تو تراویح کی نماز کے لیے کہہ رہے ہیں جو کہ اسلام میں پہلے سے موجود ہے، اور جو اسلام میں پہلے سے موجود ہے قیامت تک کبھی وہ بدعت نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آئے اور کہے کہ 5 وقت نماز میرے گھر میں نہیں ہو رہی ہے، اب میں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب میں نے بدعت کر دی، یہ بدعت نہیں ہے۔ رسول اگر کر دیں کوئی کام تو قیامت تک وہ بدعت نہیں ہو سکتا ہے، وہ سنت اور دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی تراویح جو رسول پڑھا چکے، صحابہ پڑھ چکے، آپ فضیلت بتا چکے، اسی کام کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا۔ اب جیسے میلاد لوگ مناتے ہیں، میلاد رسول نے صحابہ نے کبھی نہیں منائی ہے، اب کوئی منا کر کے کہے اچھی بدعت ہے اور دلیل حضرت عمر کو بنائے۔ حضرت عمر نے جس کے لیے وہ لفظ یوز کیا ہے وہ پہلے سے آلریڈی اسلام کے اندر موجود ہے، وہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ تو شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے اس پر رد کیا ہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے اسلام میں اچھی بری کوئی بدعت نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے استدلال کرنا کسی بھی صورت درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی طریقہ دوبارہ سے شروع کیا جو اسلام میں پہلے سے موجود ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی کہیں پر کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، آ کر کے دوبارہ اس سنت کو سنت پہ عمل کرتا ہے، اس سنت کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، اگرچہ کہ ڈکشنری کے اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسے کہتے ہیں اچھا طریقہ۔
تو یہ شیخ جمیل زین رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے دلیل کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بچو دین میں نئے کاموں سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ آپ نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر کے اندر دونوں چیزیں آ گئیں۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ وہ شخص جو کافر، ہر کافر جہنم کا حقدار ہے، تو ہر جب ہم کہہ چکے تو جتنے بھی قسم کے آئیں گے سب اسی کے اندر ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا مطلب اچھی اور بری کوئی بدعت نہیں ہوتی، گندگی اچھی اور بری نہیں ہوتی ہے، کوئی نجس چیز ہو، نجس اچھا اور برا نہیں ہوتا ہے، نجس پورے کا پورا برا ہوتا ہے۔ بدعت یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے کا پورا گمراہی ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں، ہاں اسلام کے اندر سنت کو زندہ کرنے کی فضیلت ہے، اور ہم حضرت عمر کے اس طریقے کو مانتے ہیں کہ کسی شہر کے اندر، کسی علاقے میں رسول کی کوئی سنت چھوٹی ہوئی ہو، لوگ کوئی عمل نہ کرتے ہوں، اسے دوبارہ سے عمل کر کے دکھانا یہ مسنون ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے، حضرت عمر کا طریقہ ہے، یہ اسلام میں بدعت اور اضافہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔